بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، اس بستی میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے ضعیف ہونے لگا، ویسے اس بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں عنقریب مر جاؤں گا، لہٰذا تم اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جسے میں اپنا جادو وراثت میں سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے ایک بچے کو چنا۔ اب وہ بچہ جب جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے محل کی طرف جاتا، تب اس کو راستے میں ایک دیندار راہب سے ملاقات ہوئی، جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ نعوذ باللہ خود کو رب کہلاتا تھا۔ وہ راہب اس بچے کو دین کی بات بتاتے، خاموشی سے وہ بچہ بات کو سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا۔ یوں ہی ہر روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو اسے دیر ہونے لگی۔ جب وہ دیر سے محل پہنچا تو اسے جادوگر نے سمجھا دیتا اور پوچھتا کہ تو دیر سے کیوں آیا؟ اس نے یہ بات راہب سے کہی کہ راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہوتی ہے، اسی لیے جادوگر مارتا ہے، اور جب میں دیر سے گھر جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا، دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھ سکو مجھ سے، اور جب گھر دیر سے پہنچو تو ان سے کہو جادوگر نے دیر کر دی اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر گھر جانے لگا تو راستے میں ایک بڑا سا جانور تھا جسے بستی کا راستہ روک رکھا تھا۔ ادھر کے لوگ ادھر کی جانب اور ادھر کے لوگ ادھر کے جانب کھڑے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا۔ جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی کہ اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے تو جب مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جب یہ پتھر میں اس جانور کو ماروں تو یہ راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے اس راہب کو سنائی تو راہب نے کہا، اب تم کامل ہو چکے ہو، ایمان کے اعتبار سے تم نے مجھ سے دین کا علم سیکھ لیا ہے، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا۔ اس راہب نے کہا، میرا نام کسی سے مت بتانا کہ میں نے تم کو علم سکھایا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا اب مصیبت شروع اور آزمائش شروع ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا، اور وہ بیمار ہو تو شفا دینے لگا، بیماروں کو شفا دینے لگا۔ اللہ کے حکم سے جو بھی آتا اس سے کہتا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اور وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ بچے کی دعوت پر بادشاہ کا وزیر جب ایمان لایا، ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا، وہ نابینا تھا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے یہ علم سیکھا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نابینا ہو، اس سے جا کر نظر مانگو۔ وہ وزیر بہت سارے تحفے کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا۔ اس بچے سے بینائی کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، بینائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ دیتا ہے۔ وزیر نے کہا،
کہ یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ وزیر ایمان لایا۔ بچے نے اس کے حق میں دعا کی۔ وزیر کو آنکھیں آ گئیں۔ اب وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اسے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور کو رب مانتے ہو؟ بچے نے کہا ہاں، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے؟ اس پر ظلم کیے گئے، زیادتی کی گئی۔ پھر مجبوراً اس نوجوان بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔ اب محل میں وزیر بھی کھڑا ہے، راہب بھی اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو اور اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس راہب سے پوچھا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ ایک آرا منگایا گیا، اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو، مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ اس بار بھی اس کا انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلانے کا حکم دے دیا اور بھرے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا کیا اب بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرت ناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے اسے نیچے پھینکو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ اس نے جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری حفاظت کر۔ ان سے فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ تمام جو فوج تھی یہ سب ہلاک ہو گئے، اور بچہ صحیح سلامت محل پہنچ کر بادشاہ کے آگے حاضر ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، اب دوسری سزا دیتا ہوں تجھے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، لیکن ذرا کچھ پوچھ لینا کہ کیا یہ بادشاہ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دینا اور اگر نہیں تو پانی میں ڈبا دینا۔ اسے بیچ سمندر میں لے گئے۔ اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ اللہ کے حکم سے ہوا نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبا دیا۔ اس بچے کو محفوظ سطح کے پار لے گیا۔ بچہ پھر واپس محل لوٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا مجھے سب سے پہلے اونچے مقام پر لے جاؤ اپنے علاقے کے، اور تمام اپنی بستی والوں اور شہر والوں کو جمع کرو اس مقام پر، اور اس کے سامنے میری ترک سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، شروع اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں۔ اس نے آواز لگوائی اور لوگ جمع ہوئے۔ ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں پر لوگ دیکھ سکتے تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کے ترک میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ رب الغلام، شروع اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر جا کر اس بچے کے سر پر لگا اور وہ لڑکا وہیں شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہو گیا،
پوری کی پوری عوام جو کھڑی تھی وہ چلا اٹھی، امنتو بالرب الغلام، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ سبحان اللہ۔